السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اگر کوئی سوال کومنٹس میں چھوڑیں گے، کومنٹس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جمعے کے دن اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو اس ہفتے جو ہے 3 سوالات آئے ہیں اور میں تینوں کے جواب دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال آیا کہ امام جب نکاح کی اجرت طے کر لے، پہلے اس نے طے کر لی کہ میں اتنی اجرت لوں گا، تو اس اجرت پر کمیٹی کا یا مسجد کے ممبران کا یا اور کسی کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ یعنی سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب امام نے اجرت طے کر لی تو اس پیسے میں جو اجرت کے طور پر اس کو ملا ہے، کمیٹی کا حق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کمیٹی امام کو تنخواہ دیتی ہے مہینے میں۔ تو دیکھیے، کمیٹی امام کو جو تنخواہ دیتی ہے وہ اس کام کی نہیں دیتی، نکاح پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتی ہے۔ کمیٹی جو امام کو تنخواہ دیتی ہے وہ وہاں وقت دینے کی تنخواہ دیتی ہے، نماز وغیرہ نماز پڑھاتا ہے امام اور دوسرے کام کرتا ہے امام، تو مہینے پر اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن وہ پیسہ جو نکاح کا امام نے اجرت کے طور پر لیا ہے تو وہ امام ہی کا حق ہے، اس پر بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ وہ پیسہ چاہے نذرانے کے طور پر امام کو ملے، چاہے اجرت کے طور پر امام لے، لیکن اس پر صرف و صرف امام کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق اس پر نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت میں صدقہ نکالتا ہوں اور صدقہ نکال کے میں نے پیسے اپنی ایک جیب سے دوسری جیب میں رکھ دیے، یعنی میں نے صدقے کی نیت سے پیسے الگ گھر میں رکھ دیے۔ اب کسی کو ابھی وہ دیے نہیں تھے، کسی فقیر کو، کسی غریب کو ابھی وہ پیسے دیے نہیں تھے کہ مجھے ہی ضرورت پڑ گئی اور بہت زیادہ مجبوری سامنے آ گئی اور میں نے وہ پیسے خرچ کر لیے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، شرعاً تو یہ غلط کیا، کیونکہ جو پیسہ صدقے کے لیے نکال دیا تھا پھر اسی پیسے کو اپنے اوپر اپنے اخراجات میں لے لینا یہ غلط ہے۔ لیکن مجبوری کی وجہ سے اگر ایسا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ جتنے پیسے نکال کے رکھے تھے اور وہ اپنے اوپر خرچ کر لیے اتنے پیسے دوبارہ صدقہ کرے، لیکن شرعاً اس نے یہ کام غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر مجبوری کے طور پر کر لیا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اتنے ہی پیسے صدقہ کرے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ عورت عدت میں ہے اور عدت میں دوسرے کے گھر کا کھانا کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی ہے؟ تو دیکھیے، عورت عدت میں ہے، عدت نام کس چیز کا ہے؟ عدت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو وقت، جو مدت ہے عدت کی، یعنی 4 مہینے 10 دن اس عورت کے لیے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو ان 4 مہینے 10 دن میں عورت شنگار نہیں کرے گی اور دوسرے سے نکاح نہیں کرے گی، اس چیز کا نام عدت ہے۔ تو دوسرے کے گھر کا کھانا کھا سکتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کسی کے گھر سے کھانا آیا تو وہ بالکل بلا کراہت اس کو کھا سکتی ہے۔ دوسرے کے گھر کا کھانا کھانے سے عدت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو آپ نے کومنٹس میں رکھے اور الحمدللہ میں حاضر رہا آپ کے جوابات دینے کے لیے۔ آگے بھی آپ حضرات کے کوئی بھی سوالات ہوں وہ آپ کومنٹس باکس میں چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ جمعے کے دن آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔